مقبوضہ کشمیر میں صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، اور نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں بلکہ پورے بھارت میں جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو انتہا پسند گروپ جو ہیں وہ مسلسل مظالم کا نشانہ بنا رہے ہیں، جس کے خلاف بھارتی سول سوسائٹی اور میڈیا کے اندر تو بات کی جا رہی تھی، لیکن اب بھارت کے سابق 5 جو سروسز چیف ہیں انہوں نے بھی بھارتی حکومت کو، صدر کو، وزیر اعظم کو، پارلیمان کو اور عدلیہ کو خطوط لکھے ہیں، جن میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ بھارت میں جو مسلم مخالف جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے یا نفرت انگیزی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کو فوری طور کے اوپر روکا جائے، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے، کیونکہ یہ بھارت کی قومی سلامتی کے منافی ہوگا۔ تو یہ 5 سروسز چیف ہیں جنہوں نے خطوط لکھے ہیں۔ ان خطوط کے اوپر پھر کوئی 100 سے زیادہ دیگر جو بڑے بااثر افراد ہیں انہوں نے بھی دستخط کیے ہیں، اور یہ خطوط جو ہیں وہ پبلک بھی کیے گئے ہیں۔ اس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے۔ دوسرا 2021 جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کتنا سنگین گزرا، اس کے اوپر ہم آپ سے ڈیٹیل شیئر کریں گے۔ اس سال کے دوران جو بھارتی سیکورٹی فورسز تھیں انہوں نے 210 افراد کو دوران حراست یا جو ہے کہ جعلی مقابلوں کے اندر جو ہے وہ قتل کیا، جہاں بھاگ کیا، اور تقریباً کوئی 500 کے قریب کشمیری جوانوں کو زخمی کیا گیا۔ اور اسی طرح مزید ڈیٹیل جو ہے وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ پچھلے 33 سالوں میں مقبوضہ کشمیر میں کیا ہوا، اور پھر اگست 2019 میں بالخصوص جب سے مقبوضہ کشمیر کی جو کانسٹیٹیوشنل اسپیشل اسٹیٹس تھا اس کو بدلا گیا تھا، اس کے بعد بھی جو مظالم ہوئے اور وہ کیا ڈیٹیل ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ اور تیسرا جو ایلیمنٹ آج کا ہوگا ہمارا گفتگو کا، وہ انڈیا میں جہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی کو ہوا دی جا رہی ہے، وہاں پہ جو تاریخی مقامات ہیں یا تاریخی حوالوں سے ادیب شاعر ہیں ان کے نام کو بھی بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں اکتوبر 2018 میں آپ کو یاد ہوگا کہ الہ آباد شہر جو ہے اس کا نام بدلا گیا تھا، اور اس کا نام بدل کے پریاگ راج رکھا گیا تھا۔ تو اکبر الہ آبادی بڑے معروف شاعر ہیں اردو ادب کے، ان کا ابھی جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے انڈیا کا، اس نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اب اکبر الہ آبادی کا جو تعارف تھا اس کو نام بدل کے اکبر پریاگ راج جو ہے وہ وہاں پہ لکھا ہے، جس پہ انڈیا کے اندر بڑی اس کے اوپر بھی بڑا افسوس کا اظہار کیا گیا اور مذمت کی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف انڈیا جو ہے کہ وہ چین کے ساتھ جس معاملے کے اوپر احتجاج کر رہا ہے کہ چین نے جو تبت کا علاقہ ہے لداخ اور یہ جو ایریا ہے تبت کا، جون 2020 سے وہاں پہ کشیدگی دونوں ممالک کی افواج کے درمیان بہت زیادہ ہے۔ وہاں پہ چین نے تقریباً کوئی 15 مقامات ہیں جن میں کچھ دریا ہیں، پہاڑ ہیں اور رہائشی علاقے ہیں جن کے نام بدلے ہیں، اور ان کو چائنی جو زبان ہے اس میں ان ناموں کو وہاں پہ درج کیا جانے لگا ہے، جس کے اوپر انڈین دفتر خارجہ نے احتجاج کیا ہے۔ اور یہ انڈیا جنوبی تبت کا علاقہ جس کو اروناچل پردیش کا نام دیا جاتا ہے انڈیا کو، اس میں چائنا میں اس کو جو ہے کہ زینگنان کا نام دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ دیگر 15 مقامات ہیں جن کو بدلا گیا ہے۔ تو اس کے اوپر انڈیا کا جو احتجاج ہے وہ اس اعتبار سے بڑا بے معنی سے نظر آتا ہے کہ اگر ایک طرف انڈیا جو ہے الہ آباد کو نام بدل کے پریاگ راج رکھتے ہیں، اپنی جو بھی ان کی آئیڈیالوجی ہے یا اس کے پیچھے جو پس منظر ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اکبر الہ آبادی ہیں جو تاریخ کا ایک حصہ ہیں اور ان کا نام ہمیشہ اسی طرح سے یاد رکھا جائے گا، ان کو اب اکبر پریاگ راج لکھنا شروع کر دیا گیا۔ تو اگر ایک طرف وہ یہ کرتے ہیں تو دوسری طرف چین جو پھر اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں اگر نام بدلتا ہے تو پھر ان کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ڈوئل پالیسی ہے انڈیا کی، یہ بھی اس سے نظر آتی ہے۔ بہرحال ہم فوکس جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر پہ اور جو مسلم اقلیتوں کے خلاف جو نفرت انگیزی ہے اس کے اوپر کریں گے۔ جہاں تک مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے، 2021 جو ہے یہ بھی پچھلی 6-7 دہائیوں کی طرح مقبوضہ کشمیر کے کشمیری عوام کے اوپر یہ بھی مشکل سال گزرا۔ لاک ڈاؤن جو ہے اگست 2019 کے بعد سے
پوری مقبوضہ وادی کے اندر ہے، جہاں پر بھی اس سال بھی اس کے اثرات دیکھنے میں ملے۔ 210 کشمیری جوانوں کو قتل کیا گیا، 500 کے قریب زخمی ہوئے، اور 65 کشمیری نوجوانوں کو جعلی پولیس مقابلوں میں یا سیکورٹی فورسز کی جو مقابلے دکھائے گئے اور ان میں ان کو قتل کیا گیا۔ 2700 سے 2700 سے زیادہ گرفتاریاں کی گئی 2021 میں، اور کشمیر میڈیا سروس نے یہ ڈیٹیل ساری جاری کی ہیں، اور صرف جو دسمبر 2021 تھا اس میں 31 کشمیری جوانوں کو صرف ایک مہینے میں قتل کیا گیا۔ آلموسٹ روز جو ہے کہ ایک نوجوان کو زیر حراست یا جعلی پولیس مقابلے میں یہ قتل کیا جاتا رہا ہے۔ 2021 جو ہے وہ اس حوالے سے بڑا اہم تھا کہ سید علی گیلانی جو ہیں وہ اس سال جاں بحق ہوئے، اپنے گھر میں نظر بند تھے۔ اشرف صحرائی جو ہے وہ پولیس کی زیر حراست تھے جب ان کا انتقال ہوا، اور پھر علی گیلانی کے جنازے کے حوالے سے بھی ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ان کو رات کی تاریکی میں بھارتی فورسز نے زبردستی ان کی تدفین کی، جنازہ نہیں ہونے دیا گیا، کسی کو جنازے میں شرکت نہیں ہونے دی گئی۔ سری نگر کی جامع مسجد جو ہے پچھلے 45 ہفتوں سے وہاں پہ نماز جمعہ نہیں ہو سکی، اور 2021 اور 2020 میں محرم الحرام کے جو جلوس ہیں، عید کے اجتماعات اور عید میلاد النبی جو ربیع الاول میں مسلمان پوری دنیا میں مناتے ہیں، ان کی تقریبات کے اوپر بھی بندش تھی، اور کوئی جلوس، کوئی تقریب، جلسہ یا میلاد جو ہے وہ منعقد نہیں ہونے دی گئی کشمیر میں۔ اور بدنام زمانہ جو دہلی کی تہاڑ جیل ہے، اس میں اب تک کوئی 500 سے زیادہ جو کشمیری جوان ہیں وہ وہاں پر جو ہے 4000 سے زیادہ جو کشمیری جوان ہیں وہ ابھی تہاڑ جیل میں قید ہیں، اور اگر اگست 2019 سے اب تک کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو اس میں کوئی 550 کے قریب جو ہے کہ کشمیری جوان جو ہے وہ بھارتی پولیس اور سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ قتل کر چکی ہیں، اور 33 برس میں پچھلے جو ہے کہ جب سے کشمیر کی تحریک زیادہ تیز ہوئی ہے، کو 96 ہزار کے قریب جو ہے کشمیری جو ہے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں جہاں پہ پوری انڈیا کے اندر اس وقت جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی اور بالخصوص نریندر مودی کی حکومت آئی ہے، تو مسلمانوں کے خلاف اور جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کے خلاف بھی بڑی نفرت انگیزی جو ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ہوا دی جا رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں انڈین فورسز کے بالخصوص جو انڈین نیوی کے 4 سابق سربراہان نے اور انڈین ایئر فورس کے 1 سابق سربراہ، تو یہ 5 جو سروسز چیف تھے، انہوں نے ریسنٹلی یہ خط لکھا ہے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو، ان کے پریزیڈنٹ کو، کانگریس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھارتی پارلیمنٹ ہے، عدلیہ ہے، چیف جسٹس ہیں، ان کو یہ خطوط لکھے گئے ہیں۔ ان 5 سروسز چیف کے ساتھ 100 سے زیادہ اور جو بااثر شخصیات ہیں بھارت کی، انہوں نے بھی اس پر دستخط کیے ہیں، اور پھر یہ خطوط پبلک بھی کیے گئے ہیں، جس میں اس چیز پر بڑے افسوس کا اظہار کیا گیا ہے کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف بالخصوص جو نفرت انگیزی ہے اس کو بہت تیزی کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے خلاف جو پرتشدد واقعات ہیں ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اور بدقسمتی سے ایسے تمام حالات میں جو بھارتی مرکزی حکومت یا جو ریاستی حکومتیں ہیں بی جے پی کی، وہ ایسے عناصر کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی بلکہ ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ تو ان حالات کو ان سروسز چیف نے اور بااثر شخصیات نے بھارت کی قومی سلامتی کے منافی اور نقصان دہ قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ فوری طور کے اوپر ان کا ازالہ کیا جائے، ان کا تدارک کیا جائے، اور ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے کہ جو تعصب یا نفرت انگیزی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ انڈیا کو پاکستان حکومت کی، پاکستان ریاست کی، یا پاکستان کو اگر وہ دشمن سمجھتے ہیں یا اچھا ہمسایہ نہیں سمجھتے تو نہ سنیں بے شک آواز، لیکن ایٹ لیسٹ جو ہے کہ وہ دنیا کی جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ان کی آواز بھی نہ سنیں کہ وہ کیا رپورٹس شائع کرنے ہیں، لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ ان کے اپنے دانشور، ان کا اپنا سول سوسائٹی، ان کا اپنا میڈیا، ان کے اپنے جو سروسز چیف ہیں وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی اور ان کی جو انتہا پسند گروہ ہیں ان کے اقدامات جو ہیں وہ انڈیا کی اپنی قومی سلامتی کے منافی ہیں۔ تو وہ ہماری نہ سی لیکن اپنے لوگوں کی آواز سنیں، اور کم از کم ان کو ایسی پالیسیز اپنانی چاہیے جس سے انڈیا کو فائدہ ہو
اور نیبرنگ کنٹریز کو بھی جو ہے کہ استحکام، سیاسی استحکام ہو، امن و امان ہو، تو اس کا فائدہ بھی جو ہے کہ وہ انڈیا کو ریجنل کوآپریشن، اکنامک ڈیولپمنٹ کی صورت میں انڈیا کو بھی ہوگا. بڑا ملک ہے انڈیا، تو ان کو بڑے ویژن کے ساتھ اور بڑے دل کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، ریدر دین کہ مسلمان کی نفرت میں یا پاکستان کی نفرت میں وہ اپنے ہی شہریوں کو جو مسلمان ہیں ان کو پاکستان کے ساتھ ٹیگ کر کے یا اسلام کے ساتھ ٹیگ کر کے ان کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو اس کو روک تھام ہونی چاہیے. یہ انڈیا کے اپنے مفاد میں بھی ہے اور عالمی امن اور علاقائی امن کے مفاد میں بھی یہی ہے.